النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت وعليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعيذك بالله يا أبتاه من الضعف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وسرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتعذن لي أن أدخل معك تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني والثمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه والسلام عليك يا من اختاره الله أتأذنني أن أكون معكم تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهم تحت الكساء فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له وعليك السلام يا أخي ويا وسيي وخليفتي وصاحب لواي قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بزعتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بدر في الكساء وأمني بيدك يمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا هرب لمن هاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد
محمد وآل محمد. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إني ما خلقت السماء مبنيا ولا أرضا مدحيا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. اللهم صل على محمد. فقال جبرائيل يا رب أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذنوا لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا من وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال علي بن أبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوس هذا تحت الكساء من الفضل عند الله؟ فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي نزم الله فوزنا وفاد شيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم الله وفرج الله همه ولا مغموم الله وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وكزى الله حاجته. فقال علي نزم الله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. پر محمد وآل محمد صلوات. اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا، اب
جس کی کم ہو عمر ہو 4 برس اور کمر میں کم ہو آپ نے دیکھی ہے کیا آپ نے دیکھی ہے کیا ایسی ضعیفہ بابا اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا پر محمد وعلی محمد صلوات اللهم صل درود پڑھ لیں محمد وعلی محمد صلی علی محمد وعلی تکرار کے بغیر محشر نہ ہوگا پار میں سرکار کے محشر نہ ہوگا پار میں سرکار کے بغیر قائم لگائیں گے عباس کا علم قائم لگائیں گے عباس کا علم کعبہ بنا ہے اس لیے مینار کے بغیر یہ بات مان لیجیے نعرہ صلوات صلی علی محمد برائے گفتگی امام زمانہ بلند تر تلوار اللهم صلی علی محمد وعلی شبت نبی سے منزل مقصد قریب ہے شبت نبی سے منزل مقصد قریب ہے آرام گاہ جانے
لحد بنے گی وہ سرحد قریب ہے جس جا لحد بنے گی وہ سرحد قریب ہے جاتے ہیں آپ خلق کی مشکل کشائی کو جاتے ہیں آپ خلق کی مشکل کشائی کو آئی ہے کربلا سے اجل پیشوائی کو صبت نبی سے منزل چند اشعار سلام کے اور مرثی کی 4 بند درود پڑھ دیں محمد والے محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. جانب کرب و بلا صبر و رضا والے چلے جانب کرب و بلا صبر و رضا والے چلے انبیاء کا کام کرنے انبیاء والے چلے جانب کرب و بلا صبر و رضا والے چلے شور ہوگا سوئے جنت جب عذاب والے چلے شور ہوگا سوئے جنت جب عذاب والے چلے یہ علی والے نبی والے خدا والے چلے جانب کرب و بلا صبر و رضا والے چلے گر پہ سر بھائی غلام ایک بار نکلے
محمد وآل محمد. سورہ فاتحہ. شہر نے جب چاند محرم کا سفر میں دیکھا، شہر نے جب چاند محرم کا سفر میں دیکھا، قتل رقم 170 میں دیکھا، جبین پلک ظلم سیر میں دیکھا، موت کو لوٹ مچاتے ہوئے گھر میں دیکھا، موت کو مچاتے ہوئے گھر میں دیکھا، سرخی خون شفق قلب کو برمانے لگے، شام عاشور کی تصویر نظر آنے لگے، اشک کو رو کے پڑھنے لگے رویت کے دعا، زندگی بھر سے نرالی تھی یہ حسرت کی دعا، وسعت رزق کا مفہوم نصیحت کی دعا، حق سے کی عرض میں کرتا ہوں شہادت کی دعا، صبر وہ بخش کے تاروز جزا دھوم رہے، حشر تک نام میرا سید مظلوم رہے، کچھ میرے واسطے ایسا ہو مبارک یہ ماں، صدقے اسلام پا ہو جاؤں ملے عزت و جان، فدیہ راغ رضا دے لقب بارے غرق ہو خشکی میں سفینہ ہو تباہ، قید ہو اہل حرام گھر کی صفائی ہو جائے، سب ستم ہو مگر امت کی بھلائی ہو جائے، قتل ہو جب میرا لشکر نہ جلا لائے مجھے، سب عزیزوں کے کٹے سر نہ جلا لائے مجھے، میں ڈوبے علی اکبر نہ جلا لائے مجھے، تڑپے ہاتھوں باجو اصغر نہ جلا لائے مجھے، پھول مرجھائے میرا شکر بجا لاؤں میں، آپ ننھے سے لحد کھود کے دفناؤں میں، نکلے ارماں جو زباں پیار سے باہر نکلے، سامنے آنکھوں کے جانے علی اکبر
اکبر نکلے پر گلا منہ سے نہ ہے خالق اکبر نکلے تھام لوں دل جو بہن گھر سے تڑپ کر نکلے جو ستائے نہ ڈراؤ نہ سزا دو ان کو داغ پر داغ وہ دے اور میں دعا دوں ان کو شہ نے فرمایا کہ محضر میں یہ اقرار بھی ہے درج فرد شہداء قاسم ناچار بھی ہے فوج کا ذکر بھی ہے نام علمدار بھی ہے مرنے والوں میں علی اکبر جرار بھی ہے مرنے والوں میں علی اکبر جرار بھی ہے امتحان کا کوئی گوشہ نہ فلک چھوڑے گا میرا اصغر بھی میری گود میں دم توڑے گا امتحان کا کوئی گوشہ نہ فلک چھوڑے گا میرا اصغر بھی میری گود میں دم توڑے گا شہ نے جب چاند محرم کا سفر میں دیکھا ہمارے عزیز و کرم کی جان مال تدابر کی حفاظت واسطے صلوات اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد صلی وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنت الدائمۃ الباقیہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال الرحمن فی القرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم من قتل مظلوما فقد جعلنا لولیہ سلطانا صلوات سلامت رہیں عزادار، سلامت رہیں عزا کا فرش بچھانے والے. لیکن تمام تر التزام اور ان ایس او پیز کے ساتھ جس کا ہمیں مراجع عظام نے حکم دیا
اور جس کا طبی ماہرین بھی حکم دے رہے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل پاکستان میں بالخصوص اور دنیا میں بالعموم ہمارے مکتب کا ایک اچھا چہرہ جا رہا ہے کہ سب لوگ اس وبا کی وجہ سے اپنی اپنی عبادات کو کم کرتے یا چھوڑتے نظر آئے، لیکن یہ واحد مکتب ہے جس نے نہ گزشتہ برس عزاداری پر کوئی بھی سمجھوتا کیا تھا نہ اس برس کرے گا، لیکن ہم قانون، امن اور اپنے تمام تر چیزوں کا التزام کریں گے، اور یہ ہمارے لیے ہی فائدہ ہے۔ کل آپ کے سامنے گفتگو جس جگہ پہ رکی تھی، ہمارا موضوع تو معلوم ہے آپ کو، اصحاب امام حسین اور ظہور امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرجہ۔ میں ایک چھوٹی سی گزارش کر رہا ہوں، برادری محترم بیٹھے ہیں، بچوں کو پڑھاتے بھی ہیں، ایک اہم نقطے کی طرف اشارہ کر رہا ہوں۔ یہ بہت اہم بات ہے وقت کے امام کے حوالے سے۔ اپنے بچوں کو کوشش کیا کریں، روایتوں میں ہے کہ جو ان کا اصل نام ہے وہ وہی ہے جو رسول خدا کا نام ہے۔ توجہ کیجیے گا، حکم ہے کہ اسے ان کی غیبت میں نہ لو، جب بھی انہیں یاد کرو مختلف القابات سے یاد کرو۔ مثلا مہدی ان کا لقب ہے، توجہ کیجیے گا، نام نہیں ہے۔ اسی لیے اپنے بچوں کے سامنے جب وقت کے امام کا ذکر کریں تو ان کو بتائیں کہ ہم جسے امام زمانہ کہہ رہے ہیں ان کو وہی امام مہدی ہے۔ آپ کہیں گے صاحب یہ کیا بات کر دیا آپ نے؟ یقین جانیے یہ کیونکہ عقیدہ مہدویت صحیح بخاری میں موجود ہے، صحیح مسلم میں موجود ہے، مسند احمد ابن حنبل میں موجود ہے، تمام سنی علماء نے لکھا یہ کائنات ختم نہیں ہوگی جب تک مہدی نہیں آئیں گے۔ اللہم صلی اللہ۔ اسی لیے جب دشمن وقت کے امام کی شان اقدس میں گستاخی کرتا ہے تو وہ یہ نہیں کہتا کہ امام مہدی نہیں، بلکہ کہتا ہے شیعوں کے 12ویں امام۔ آپ اپنے بچوں کو بتائیں جس کا ہم انتظار کر رہے ہیں، توجہ کیجیے گا، جس کا ہم انتظار کر رہے ہیں وہ فقط ہمارے امام نہیں ہیں، بلکہ جیسے رسول خدا رحمت للعالمین ہیں اس طریقے سے امام مہدی امام العالمین ہے۔ جیسے اگلا جملہ جو اس سے بھی اہم ہے، تاکہ آپ کا بچہ اگر دنیا میں کسی باہر جگہ چلا جاتا ہے، کسی عیسائی کے ساتھ بیٹھے، کسی کرسچن کے ساتھ بیٹھے، کسی یہودی کے ساتھ بیٹھے، اسے جواب دے سکے کہ جیسے دیگر نبیوں نے رسول خدا کے آنے کی خبر دی تھی، ویسے سب کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ کائنات کا اختتام جس کی حکومت پر ہوگا وہی ہمارے امام مہدی ہے۔ اور فقط بہت ایک عظیم بات عرض کر رہا ہوں، میں جہاں پہ بات ختم کی تھی کل وہیں پہ آؤں گا، یہ ذکر کیونکہ آ گیا ہے تو سن لیں۔ حتیٰ مذاہب کی 2 قسمیں ہیں، یہ بات اپنے ذہن میں بیٹھے۔ ایک وہ مذاہب ہیں جنہیں مذاہب آسمانی کہا جاتا ہے، جو کسی نہ کسی طریقے سے اپنے آپ کو آسمان سے اللہ تعالیٰ کی طرف جوڑتے ہیں۔ مثلا عیسائی ہیں، یہودی ہیں، مسلمانوں کے تمام فرقے، ان کو آسمانی مذاہب کہا جاتا ہے، یا اگر کسی اور نبی کے کسی ملک میں ماننے والے پائے جاتے ہیں۔ دوسرا وہ مذاہب جنہیں غیر آسمانی کہا جاتا ہے، یعنی جن کے یہاں یہ تصور نہیں ہے نبوت کا، امامت کا، توحید کا کوئی تصور نہیں ہے۔ مثلا ہندو مذہب، مثلا سکھ مذہب، جن کے یہاں نبوت اور ان کی چیز کا کوئی تصور نہیں، ان کا ایک اپنا مذہب ہے، اس کا جو تصور ہے ہم اس چیز کی طرف نہیں۔ ان مذاہب میں جو غیر آسمانی ہیں ان میں سے بھی اکثر مذاہب میں یہ نظریہ پایا جاتا ہے کہ کائنات کا اختتام، توجہ کیجیے گا،
اختتام اچھے طریقے سے ہوگا، برائی سے بھر جائے گی، لیکن کسی کی حکومت آئے گی جو اس پوری برائیوں کو ختم کرے گی اور اچھائی ہوگی۔ ہندوؤں کی مشہور و معروف کتاب ہے وتن آشوک، اس وتن آشوک میں لکھا ہے کہ حکومت کا، پوری دنیا کا جو آخری حاکم ہوگا اس کے اندر 61 صفتیں پائی جائیں گی، جو آپ تلاش کرنا چاہو تو کر لو گے، لیکن ایک صفت ایسی ہوگی ان 61 صفتوں میں جو عام انسانوں میں نہیں پائی جاتی۔ کیا وہ صفت یہ ہوگی اس کی حکومت انسانوں کے ساتھ جنوں پہ بھی ہوگی، پریوں پہ بھی ہوگی، وہ ان مخلوقات کو بھی دیکھ لے گا جس مخلوقات کو آپ اور میں نہیں دیکھ سکتے۔ تو عزیزان محترم، جو جنوں اور پریوں کو دیکھے وہ کوئی اور نہیں ہو سکتا، وہ اس علی کا بیٹا ہو سکتا ہے جو یہ بھی بتاتا تھا اس وقت جبرائیل کہاں ہے، اور یہ بتاتا تھا یہ جو اجدہا آیا ہے یہ میرے پاس ایک جن ہے جو مسئلے پوچھنے آیا ہے۔ اللہ تو اپنے بچوں کو نام لے کے بتایا کریں کہ امام زمانہ یا 12ویں امام جنہیں ہم کہتے ہیں یہ وہی امام مہدی ہیں، ہم انہی کا انتظار کر رہے ہیں جس کے عقیدے کو بخاری نے بیان کیا ہے، مسلم نے بیان کیا ہے، تمام تر انبیاء اور رسل نے جس کے آنے کو بیان کیا، ہم اس کا انتظار کر رہے ہیں۔ کل ہماری گفتگو یہاں پہ ختم ہوئی تھی کہ سید الشہداء نے مکے میں 4 عبداللہ سے جا کر اپنا مقصد پیش کیا، جناب عبداللہ ابن جعفر طیار، عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن عمر اور عبداللہ ابن زبیر، چاروں کو پیش کیا۔ مقصد ہماری یہاں پہ بات ختم ہوئی تھی جب مولا وہ امام، توجہ کیجیے گا، جو شعبان سے آئے تھے، شعبان کا مہینہ، رمضان کا مہینہ، شوال کا مہینہ، توجہ کیجیے گا، ذی القعدہ کا مہینہ اور ذی الحج کے 8 دن، ایک ایک قبیلے کے سردار پر امام نے حجت تمام کی تاکہ کل کو کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ اگر حسین مجھے دعوت دیتے تو میں بھی اصحاب حسین میں ہوتا، میں بھی اصحاب حسین میں سے ہوتا، میں بھی شہدائے کربلا میں سے ہوتا۔ امام نے سب کو دعوت دی۔ اس کا امام زمانہ کے ظہور سے کیا تعلق ہے؟ آپ کی توجہات میری طرف رہیں، یہ انتظامیہ ہیں، انہیں اپنا کام کریں، آپ توجہات میری طرف رہیں۔ اس چیز کا ظہور سے کیا تعلق ہے؟ اس چیز کا ظہور سے یہ تعلق ہے جیسے امام حسین نے ہر شخص تک اپنی آواز پہنچا دی، کوئی لبیک کہے گا تو وہ اصحاب حسین بنے گا، اس طریقے سے امام زمانہ کا جب ظہور ہوگا تو ان کی آواز بھی ہر شخص تک پہنچائی جائے تاکہ کل کو کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ مجھ تک آواز نہیں پہنچی۔ امام حسین کب سے نکلے ہوئے مدینے سے؟ 28 رجب۔ میں بہت ذمہ داری درج کر رہا ہوں، پورے راستے امام حسین کا کوئی خطبہ نہیں، حضرت عباس کا کوئی خطبہ، ایسے کلام ہے، گفتگو ملتی ہے، فرامین ملتے ہیں، سوال و جواب ملتے ہیں، مسلسل کوئی خطبہ نہیں۔ لیکن اب جب مکے سے جا رہے ہیں تو امام حسین کا خطبہ ملتا ہے منا کے مقام پہ، اور حضرت عباس کا خطبہ ملتا ہے۔ اور حضرت عباس کا خطبہ کہاں پہ ملتا ہے؟ ایک ایسی جگہ پر جیسے غدیر کے لیے، ابھی آپ نے غدیر سنا، میں غدیر نہیں پڑھ رہا، جیسے غدیر کے لیے ایک ایسا ممبر بنایا گیا جس ممبر کا تصور اس سے پہلے کبھی لوگوں کے ذہنوں میں تھا ہی نہیں۔ آپ کہیں گے آقا صاحب کیسے ایک بیابان میں کیسے ممبر آ سکتا تھا؟ یہ آپ مت بھولیں، جو رسول خدا ہیں وہ جناب سلیمان ابن داؤد نبی کے بھی فخر ہیں۔ جب جناب سلیمان کے لیے آنکھ جھپکنے سے پہلے ممبر بلقیس آ سکتا ہے تو یہاں پر بھی ممبر رسالت آ سکتا تھا، لیکن ایک الگ ممبر بنا کر بات کہی تاکہ لوگوں کو بات یاد رہ جائے۔
تاکہ اس طریقے سے کبھی بھی کوئی بات کی نہیں کی، تاکہ بات کی اہمیت کا اندازہ ہو۔ اسی طریقے سے آج حضرت عباس خانہ کعبہ کی چھت پہ چڑھے ہو کے خطبہ دیتے، اور کیا کہا مولا عباس نے؟ 2 اشارے کیے، ایک اشارہ امام حسین کی طرف اور ایک اشارہ خانہ کعبہ کی طرف۔ توجہ کی جائے کیا فرمایا مولا عباس نے؟ اور ادھر سے امام زمانہ کا تعلق ہے خانہ کعبہ سے۔ کیا فرمایا مولا نے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی شرف ھذا البیت بقدوم ابی، تمام تعریفیں اس خدا کے لیے جس نے کعبے کو عزت دی حسین کے بابا کے آنے سے۔ یعنی یہ نہیں کہا کہ ہم، یعنی کیونکہ حضرت عباس بھی تو مولا علی کے بیٹے ہیں نا، یہ کہہ سکتے تھے کہ میں علی کا بیٹا ہوں اور ہمارے بابا یہاں پر پیدا ہوئے، یہ ہمارے لیے عزت ہے۔ مولا عباس نے کہا یہ علی کی عزت نہیں کہ علی کعبے میں آئے، بلکہ یہ کعبے کی عزت ہے کہ علی کعبے میں آئے۔ سمجھے بات کو؟ اس کے بعد مولا عباس نے کیا کہا؟ بہت تفصیلی خطبہ میں چند جملے پڑھوں گا کیوں بات کو آگے بڑھانا۔ مولا عباس نے کہا ایھا الکفرۃ الفجر، یہ جملہ اگر آپ کو سمجھ میں آ گیا تو آپ کو امام وقت کا ظہور سمجھ میں آ جائے۔ کیا کہا؟ ایھا الکفرۃ الفجر، اے کافرو، اے فاجرو، تم اس کا راستہ روکو گے جو نیکوکاروں کا امام ہے۔ حضرت عباس سے کہیں مولا یہ لوگ حج کرنے آئے، توجہ کیجئے گا، یہ لوگ حج کرنے آئے، یہ لوگ طواف کر رہے ہیں، یہ لوگ سعی کر رہے ہیں۔ حضرت عباس کہتے ہیں اگر کوئی شخص وقت کے امام کی نصرت کا انکار کر دے اور انہیں تنہا چھوڑ دے، وہ کوئی بھی عبادت کرے وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، مومن نہیں ہو سکتا۔ مومن تو وہ ہے جو خانہ کعبہ کی عزت اور حرمت کے لیے حسین کے ساتھ چلتی۔ اور پھر حضرت عباس نے اس خانہ کعبہ کا اور حجر اسود کا امامت سے تعلق بتایا، فقط امام حسین سے نہیں، خانہ کعبہ کا اور حجر اسود کا تعلق بتایا کہ اس کا کیا تعلق ہے امام حسین سے۔ یہ یاد رکھیے گا کہ خانہ کعبہ کیا ہے؟ بیت اللہ، اور حسین کون ہے؟ حسین کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے امام ہے۔ حسین کو امام کس نے بنایا؟ کوئی مانے تو بھی حسین امام ہے، کوئی نہ مانے تو بھی امام حسین امام ہے۔ کسی کے ماننے یا نہ ماننے سے امام حسین کی عظمت پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ حضرت عباس نے کہا لوگوں تمہیں بتاؤں یہ کون ہے حسین؟ تم نے حسین کو پہچانا نہیں، اس لیے تم حسین کا ساتھ نہیں دے رہے۔ مولا نے کہا تم جس خانہ کعبہ کے ارد گرد چکر لگا رہے ہو، اگر میرا مولا حکم کرے تو یہ کعبہ حسین کے ارد گرد چکر لگاتا نظر آئے گا۔ یار مولا کو سمجھ، مولا نے کہا حجر اسود، تم حجر اسود کو چومنے کے لیے ایک دوسرے کو دھکے رہے ہو، ہٹا رہے ہو، لیکن اگر میرا مولا اللہ تعالیٰ کی مشیت کا، مشیت پروردگار کا پابند نہ ہوتا تو حجر اسود اپنی جگہ سے اڑ کر حسین کے ہاتھوں کے بوجھ سے حجر اسود کے پاس اہل سنت کے مسلمانوں کے خلیفہ دوم حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے تھے، اور آ کر انہوں نے حجر اسود سے ایک جملہ کہا، توجہ کیجیے گا۔ اس جملے کو مولا علی نے سنا، پہلے ان کا جملہ سن لیں پھر مولا کا جملہ سن لیں، اور اسی پہ چھٹے امام کی حدیث اور وقت کے امام سے اس کا تعلق، توجہ رہے۔ کہا کہ اے حجر اسود تو پتھر ہے، میں تجھے چوم رہا ہوں، توجہ کیجیے گا، بہت اہم بات عرض کرنے لگا، کیونکہ تمہیں رسول نے چوما ہے۔
ہے تو پتھر. اس کا یہ کہنا تھا. امام امیر المومنین نے کہا اے خلیفہ ایسا نہ کہو. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ میں نے رسول خدا سے سنا تھا کہ یہ حجر اسود سنتا بھی ہے. توجہ کیجیے گا سنتا بھی ہے سمجھتا بھی ہے اور اپنے ظاہر کی تصویر کو اپنے پاس محفوظ بھی کر لیتا ہے تاکہ روز قیامت اس کی زیارت کی گواہی دے سکے. اس کو پتھر نہ کہے, یہ فرشتہ ہے جسے خدا نے زمین پر اپنی نشانی قرار دے کر رکھا ہے. وہ خاموش ہو گیا. کہتا ہے یا علی آپ کہہ رہے ہیں تو درست ہوگا. یہ کہہ کے وہ چلا گیا. چھٹے امام فرماتے ہیں حجر اسود کو جب توجہ کیجیے گا روز قیامت جب اللہ کی دربار میں محشور کیا جائے گا اور حجر اسود سے پوچھا جائے گا آئین زوارک, اے حجر اسود تمہارے زوار کہاں ہیں, تمہاری زیارت کرنے والے کہاں ہیں, تاکہ تو ان کی شفاعت کر, ان کے حق میں گواہی دے. تو حجر اسود بہت کم لوگوں کے نام دے گا اور بہت کم لوگوں کی طرف نشاندہی کرے گا یہ میرے زوار ہیں, انہوں نے میری زیارت کی گی. آواز قدرت آئے گی اے حجر اسود زیارت کے لیے تو بہت سارے لوگ آئے تھے, تو نے کم لوگوں کی نشاندہی کیوں کی؟ تو حجر اسود حکم الہی سے گویا ہوگا خداوندہ میں نے فقط ان لوگوں کے ناموں کی نشاندہی کی جن کے دل میں محبت علی تھی, جن کے دل میں یار جن لوگوں کے دل میں بغض علی تھا وہ آتے رہے جاتے رہے, نہ میں نے ان کا نام محفوظ کیا نہ ان کی میں نے تصویر محفوظ کی. تو حضرت محترم جس طریقے سے اس خانہ کعبہ اور حجر اسود پر امام حسین کا حق تھا, جب امام زمانہ آئیں گے تو خانہ کعبہ بھی امام زمانہ کی گواہی دیں گے اور حجر اسود بھی امام زمانہ کی. اب یہاں سے مولا چلے ایک شخص ہے جو امام حسین کے ساتھ مکہ سے روانہ ہوئے, ان کا نام ہے زہیر ابن قین. حقائق تھوڑا حوصلے سے سنیے گا, آپ کو لطف آئے گا تاکہ آپ کو ظہور سمجھ میں آئے. جب یہ چلے ہیں تو انہوں نے اپنی زوجہ اور اپنے غلام سے کہا حسین کوفہ کی طرف جا رہے, ہم بھی کوفہ کی طرف جا رہے ہیں, لیکن خیموں کو حسین کے قریب نہیں لگا رہے. توجہ کیجیے گا. کہا کیوں؟ کہ اس لیے حسین مدد مانگے اور مدد کرنی پڑے گی, اور میں اس وقت جنگ نہیں چاہتا. زہیر ابن قین کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ زہیر ابن قین امیر المومنین کے صحابی بھی رہے ہیں, لیکن بعد میں یہ کچھ لوگوں کی سیاست کی وجہ سے ان لوگوں کے ساتھ بھی رہے جو مولا علی کے ساتھ نہیں تھے. کہ میں جنگ نہیں کروں گا, حسین کا ساتھ نہیں دوں گا, اس لیے کہ کوفے میں اتنی ساری جنگیں ہوئی ہیں نتیجہ کوئی نہیں نکلا, اس لیے میں ساتھ دینا نہیں چاہتا. خیمے لگتے رہے. ایک ایسی جگہ آئی جہاں خیمے قریب لگانا مجبوری تھی. اس سرزمین کے نقشے کی وجہ سے, شاید پانی کی سہولت نہیں تھی, شاید کوئی اور مسئلہ تھا, خیمے قریب لگانے پڑے. توجہ کیجیے گا, امام حسین نے پیغام بھیجا زہیر ابن قین کو مدد کے. یہ میرا پیغام آج کے دور کے لحاظ سے بہت اہم ہے, وقت کے امام کی نصرت کے حوالے سے. جیسے ہی مولا نے پیغام بھیجا, زہیر ابن قین نے چند چیزیں حسین کو مدد کے لیے بھیج دی. مثلا تلوار بھیج دی, اپنی سواری بھیج دی, کہ مولا شاید آپ کو یہ کام آ جائے, لیکن میں خود نہیں آ سکتا. توجہ کیجیے گا, یہ بھیجنی تھی, امام نے واپس کر دی. کہ دیکھو ہمیں تمہاری ضرورت ہے, نہ ہمیں تمہارے مال کی ضرورت ہے
نہ تمہارے سواری کی ضرورت ہے. یہ امام کا جملہ نہیں ہے، یہ میرا عقیدتی جملہ ہے. یہ حسین وہ ہیں اگر ایک ٹھوکر ماریں تو پوری زمین سونا اگل دے. یہ کیا چاہیے حسین کو آپ کا؟ تو امام نے کہا ہمیں آپ کی ضرورت ہے. پھر امام نے ایک دوسرے غلام کو بھیجا. بالآخر امام علیہ السلام نے حکم دیا کہ میں زہیر سے ملنا چاہتا ہوں. جیسے امام علیہ السلام زہیر سے ملنے گئے، امام نے کہا زہیر سے کہ عرب کے شریفوں کا طریقہ ہوتا ہے کہ آئے ہوئے شخص کی بات کو سنتے ہیں. امام نے کہا زہیر میری بات کو سنو، خیمے کے پردے کو گرا دو، میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں. توجہ کیجیے گا، میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں. جیسے یہ جملے امام نے کہے، زہیر نے لوگوں کو خیموں سے باہر نکالا. حسین کی اور زہیر کی بات ہوئی. جیسے ہی بات ختم ہوئی، خیمے کا پردہ ہٹا، حسین باہر آئے. زہیر کی آنکھوں میں آنسو تھے. توجہ کیجیے گا میری طرف. زہیر کی آنکھوں میں آنسو تھے اور زہیر نے اپنے اصحاب کو، اپنے غلاموں کو، اپنی زوجہ کو حکم دیا کہ خیموں کو نکالو، وہاں خیمے لگاؤ جہاں حسین کے خیمے لگے. توجہ کیجیے گا، توجہ کیجیے گا. زوجہ نے سوال کیا، اے زہیر ابھی تک تم یہ عہد کیے ہوئے تھے کہ تم حسین کا ساتھ نہیں دو گے، اب کیا ہو گیا؟ تو زہیر کہتا ہے میں نے تمہیں کہا تھا کہ میں حسین کا ساتھ نہیں دوں گا، بلکہ یہ کہا تھا، بالکل کہا تھا کہ میں حسین کا ساتھ نہیں دوں گا، لیکن میں نے یہ تمہیں تھوڑی کہا تھا کہ میں رسول کا بھی ساتھ نہ دوں گا. جب خیمے کا پردہ گرا تو مجھے حسین کی جگہ پر ذات رسول نظر آئی. مجھے حسین کے چہرے میں رسالت نظر آئی اور میں نے اپنا فیصلہ کیا کہ میں حسین پہ قربان ہوں گا. اور پھر آپ نے دیکھا جناب زہیر ابن قین جو خطبہ دیا جناب زہیر نے کوفیوں کے سامنے، کوفے والو تم اپنے لیے جہنم کی آگ کو خرید رہے. حالانکہ زہیر ابن قین جب خطبہ دینے کے لیے آئے تو لوگوں نے زہیر ابن قین کا مذاق اڑایا تھا. زہیر تمہیں کیا ہو گیا؟ درود پڑھیں محمد علیہ محمد کی ذات پر. لوگوں نے زہیر ابن قین کا مذاق اڑایا تھا کہ زہیر تم کیا کر رہے ہو؟ تم تو اولاد علی کو چھوڑ چکے تھے. تو زہیر ابن قین نے کیا کہا؟ زہیر ابن قین نے کہا کہ میں حسین ابن علی کی نصرت کے لیے فقط حسین سمجھ کے نہیں آیا، بلکہ میں نے وارث رسول سمجھ کے آیا. اس کا امام کے ظہور سے کیا تعلق ہے؟ اس کا امام کے ظہور سے تعلق ہے کہ وہ کربلا جو اتنی مشکل تھی، جو ہم کل پہلی تقریر میں عرض کر چکے، جو عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ ابن عمر جیسے لوگوں کو سمجھ میں نہ آئی، اگر ایک حسین کی نظر کرم ہو گئی تو زہیر ابن قین کو سمجھ میں آ گئی. تو یاد رکھیں، امام کے ظہور میں کوئی شخص یہ نہ کہے کہ میں اہم نہیں ہوں، میں کیا کر سکتا ہوں. نہیں، اگر آپ پر حسین کی نظر کرم ہو جائے تو آپ سب کچھ کر سکتے ہیں جو امام چاہے. ایک جملہ اور سن لیں تاکہ یہ بات مکمل ہو جائے، پھر یہاں سے آگے بڑھتے ہیں. حضرت ابراہیم ابن مالک اشتر کو تو آپ سب جانتے ہیں. کس کے بیٹے؟ مالک اشتر کے بیٹے. کون مالک اشتر؟ جو امیر المومنین نے جنہیں کہا کہ مالک اشتر کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو میدان میں مجھے رسول سے ہوا کرتی تھی. کیا مطلب ہے اس کا؟ جیسے رسول خدا جب علی میدان میں ہوتے تھے تو رسول مطمئن ہوتے تھے، اور کوئی مطلب نہیں. اس طریقے سے جیسے مالک اشتر کے میدان میں ہوتے تھے تو علی مطمئن ہوتے تھے. ان کا بیٹا جناب ابراہیم ابن مالک اشتر، ان کی بعد میں جو بھی انتقام کے لیے کوششیں، خدا ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. لیکن آپ دیکھیں جب قافلہ کوفہ میں پہنچا، قافلہ شام میں پہنچا، آپ کو ان کا کوئی کردار نظر نہیں آئے گا. ٹھیک ہے، کوئی مجبوریاں ہوں گی، کوئی حکومت کے مسائل ہوں گے، میں اس میں نہیں جانا چاہتا، لیکن ایک ایسے شخص کا کردار بھی ملتا ہے جو آنکھوں سے نابینا تھا. عبداللہ ابن عفیف یا عبداللہ عفیف، دونوں نام آئے روایتوں.
دونوں آنکھوں سے نابینا، بیٹی سے کہتا ہے مجھے بتاتی جانا کہ یزید کے فوجی کدھر کھڑے ہیں تاکہ انہیں قتل کرو۔ یعنی امام حسین کس سے کب کون سا کام لینا چاہیں یہاں پر ہمیں نہیں معلوم، اور کسی شخص کی کوئی چھوٹی سی محنت اسے کتنا بلند کر دے ہمیں نہیں پتا۔ امام زمانہ کے ظہور کے لیے فقط کربلا نہیں بلکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں شہیدوں کو بشارت دینا شروع کی تھی کہ جو اہم ترین شہید ہے وہ اس اطمینان کے ساتھ قبر میں سو جائے کہ وہ جب امام زمانہ آئیں گے انہیں اٹھایا جائے۔ آپ کہیں گے کیا بڑے بڑے شہید اٹھائے جائیں گے؟ توجہ کیجیے گا، کیونکہ میری بات کا دعویٰ کیا ہے کہ کسی سے بھی، جیسے حسین نے کربلا میں کام لیا ویسے امام مہدی بھی کسی سے کوئی کام لے سکتے ہیں۔ ایک نام ہے جس سے نبی نے بشارت دی کہ تمہیں امام مہدی کے مددگاروں میں اٹھایا جائے گا۔ کوئی پہلوان نہیں، توجہ کیجیے گا، کوئی بہادر نہیں، کوئی بڑا پیسے والا نہیں، کون؟ ایک عورت رسول خدا کی واحد صحابیہ ہیں جنہیں رسول نے یہ بشارت دی ہے کہ تم نے میری بھی زیارت کی اور تمہیں امام مہدی کی زیارت کے لیے بھی اٹھایا جائے گا۔ کون؟ جناب سمیہ، نام یاد رکھیے گا، میں آپ کو ایک نشانی بتاتا ہوں، آپ سے کبھی نہیں بھولیں گے۔ جناب سمیہ، نشانی بعد میں بتاؤں گا تاکہ پہلے آپ ان کے مطلب کو ذہن میں بٹھا دیں، پھر وہ نشانی آپ سے کبھی بھی نہیں بھولیں گے، کیونکہ ان کا بیٹا ایسا ہے جسے آپ جانتے ہیں، لیکن اتنی عظیم ماں جس کا ظہور میں اتنا گہرا تعلق ہے کہ رسول خدا نے امام زمانہ کی ولادت ظاہری سے تقریباً 2 صدیاں پہلے اسے انہیں بشارت دے دی کہ تمہیں ان کے ظہور کے لیے اٹھایا جائے گا۔ ان کا ذکر نہیں۔ جناب سمیہ کون؟ اسلام کی پہلی شہیدہ جو رسول خدا کی زندگی میں شہید ہوئی، اور اس کے ساتھ اگلی جملہ، یہ وہ پہلی عورت ہیں جنہوں نے تلوار سے کسی کافر کی گردن اڑائی۔ ہوتا کیا تھا؟ آج کے دور کی طرح تو جنگ نہیں لڑی جاتی تھی، مجاہدین میدانوں میں جاتے تھے، کسی گھر میں کسی مکان میں بزرگ بوڑھے بچے بیماروں کو بٹھا دیتے تھے تاکہ یہ لوگ یہاں محفوظ رہیں اور جتنے جوان ہیں وہ جا کے جنگ لڑے۔ جیسے جنگ ہو رہی تھی اس جگہ کی توجہ کیجیے گا، میں اشارے سے گزر جاؤں گا، آپ کو کتنی بات کو میں پہنچا سکتا ہوں میں کوشش پوری کروں گا۔ جنگ لڑ رہے تھے مجاہدین، وہاں سے کسی اپنے نے ہی جاسوسی کی کہ یہ لوگ فلاں لوگ ادھر بیٹھے، یہ بیمار بزرگ لوگ اس جگہ پہ بیٹھے۔ اس جگہ پر 2 کافر کود کے اندر آ جاتے ہیں، اور جب اندر آتے ہیں ادھر تو سارے بزرگ بیٹھے ہیں، بوڑھے بیٹھے ہیں۔ جناب سمیہ نے اسلام کی نصرت کی خاطر اس کافر کو پکڑ لیا اور ایک بوڑھے مسلمان سے کہا اس کی گردن کوڑا۔ اس نے کہا کہ اگر میں لڑنے کے قابل ہوتا تو یہاں تھوڑی ہوتا، میدان میں ہوتا۔ میں کہتا ہوں پیسہ بھی تھا لیکن کم سے کم اتنا تو جانتا تھا کہ میدان لڑنے کے لیے جاتے ہیں، میدان لڑنے کے لیے جاتے ہیں، لیکن وہ نہیں آیا بیچارہ۔ اس نے کہا میں نہیں آ سکتا۔ تو پھر اس جناب سمیہ نے اسی کافر کی تلوار سے اس کی گردن کو کاٹا اور دوسرے کافر کو پکڑ کے وہاں باندھا اور اس کی گردن کو اٹھا کے ان کفار کی طرف پھینک دیا تاکہ وہ کفار سمجھیں کہ ادھر بھی کوئی لڑنے والے موجود ہیں۔ تو جناب سمیہ اسلام کی پہلی شہیدہ اور اسلام کی پہلی مجاہدہ جنہوں نے جہاد بالسیف کیا۔
میری ماں بہنوں تک میری آواز جا رہی ہے. حالانکہ رسول خدا نے فرمایا کہ عورتوں کے لیے بہترین جہاد یہ ہے کہ وہ اپنے گھر کے معاملات کو درست رکھیں, اپنے شوہر کی خدمت کریں, اپنے بچوں کی تربیت کریں. اس سے بڑھ کر کیا ہوگا؟ عورت چاہے تو بچوں کو مجاہد بنا سکتی ہے. اس ماں نے جسے رسول خدا نے بشارت دی کہ تم امام زمانہ جو 200 سال بعد ظاہری دنیا میں آئیں گے, پھر کئی سو سال تک ان کی غیبت رہے گی, تم ان کے ظہور میں اٹھائی جاؤ گی. معلوم انہوں نے کون سا بیٹا دیا؟ انہوں نے ایسا بیٹا دیا اسلام کو جو کوئی ماں نہ دے سکی. صحابیوں میں سے, آئمہ کی بات نہیں کر رہا, صحابیوں میں سے کوئی ماں نہ دے. کون؟ جناب عمار یاسر, یعنی جناب سمیہ کون؟ عمار یاسر کی والدہ جناب سمیہ, یعنی وہ عمار یاسر جن کے لیے رسول خدا نے فرمایا الحق مع العمار والعمار مع الحق. حق عمار کے ساتھ ہے اور عمار حق کے ساتھ ہے. یہی جملہ مولا علی کے لیے فرمایا الحق مع علی وعلی مع الحق, لیکن ایک فرق کے ساتھ. معلوم ہے کیا؟ جب عمار کے لیے نبی نے یہ جملہ فرمایا تو عمار کو دعا دی, خدا مندہ عمار کو وہاں موڑنا جہاں حق جائے. لیکن جب علی کے لیے کہا تو علی کو دعا نہیں دی بلکہ حق کو دعا دی, خدا مندہ حق کو وہاں موڑنا جہاں علی جائے. یار بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی ظہور کے لیے کسی کا بوڑھا ہونا, کسی کا بیمار ہونا شرط نہیں ہے, بلکہ کبھی بھی کسی سے کوئی بھی کام لیا جا سکتا. امام زمانہ کے حوالے سے ایک اور جملہ, اور آپ کی زحمتوں کو منزل مسائل کی طرف, اس جملے کو سمجھیے گا. یہ جو خواتین ہیں, جب خواتین کا ذکر نکلا یہ اور بھی خواتین ہیں جن کا ظہور کے لیے ذکر ہوا, جیسے میں نے آج جناب سمیہ کا ذکر کیا, کوشش کروں گا اور بیویوں کا بھی ذکر کروں. آخر یہ خواتین کیا کریں گی؟ کیا خدمت ہوگی جو امام زمانہ کے ظہور میں خواتین سے لی جا سکتی ہے؟ اگر آپ کہیں گے کھانا پکانا, تو ماشاءاللہ آج کل کچھ مرد جو ہے وہ خواتین سے زیادہ کھانا پکانا چاہتے ہیں. کوئی عیب نہیں ہے, اچھی بات ہے, لیکن ایسا نہیں ہے. خواتین کے لیے جس کام کو بتایا گیا ہے روایتوں میں وہ ہے مجاہدین کو سنبھالنا, یعنی زخمیوں کی تیامہ داری کرنا, زخمیوں کی پٹی کرنا, ان کے بینڈیج کرنا اور دیگر چیز. ایک ماں, توجہ کیجیے گا, ایک بات آ گئی ہے, میں نے آپ کے مزاج کے مطابق پڑھا, آپ نے نعرے بھی لگائے, یہ ایک جملہ میرے مزاج کا سن لیں. ایک ماں کب اچھے بچوں کی تربیت کر سکتی ہے؟ ماں بہنوں تک آواز آ رہی ہے, میرے قابل احترام بزرگوں, بھائیوں اور بچوں تک آواز آ رہی ہے. جب اس ماں کو گھر میں عزت دی جائے تبھی تو وہ کچھ کر سکے گی. جسے گھر میں ہی عزت نہ ملے, جسے گھر میں احساس کم تری کا شکار کیا جائے, وہ پوری زندگی اپنی پوزیشن بڑھاتی رہے گی, دین کے لیے کچھ نہیں کر سکے گی. درود پڑھے محمد علیہ محمد کی ذات پر. ظہور امام مہدی اور اصحاب امام حسین کا بس ایک تعلق اور سنیں, جسے کل یہاں سے تفصیل کریں گے. جیسے ہم نے کل مکے والی بات کو چھوڑا تھا وہیں سے آج شروع کیا, آج یہاں پہ چھوڑ رہے وہیں سے شروع کریں. اصحاب امام حسین کی وہ علامات, وہ نشانیاں, وہ صفتیں جو اگر انسان, توجہ کیجیے گا, اگر انسان اپنے اندر پیدا کر لے تو اس شخص کے لیے امام زمانہ کی نصرت واضح ہو جاتی. وہ کون سی؟ اس پہ ہم کل ذکر کریں گے. بس یہاں پہ ایک جملہ اور یہیں سے مسائل کی طرف. ہم جہاں کہیں بیٹھے عبادت میں, خصوصاً مجلس میں,
آپ تصور کریں کسی کا باپ فوت ہو جائے، ابھی کووڈ ہے، کئی لوگوں کے یہاں انتقال ہوا، خدا سب کے مرحومین کے درجات بلند کرے. تو جب آپ کسی عبادت میں بیٹھتے ہیں تو بے ساختہ آپ سے ارادے سے ہوتا ہے میں یہ جو کام کر رہا ہوں اس میں اپنے فلاں مرحوم کو شریک کر رہا ہوں. یہ آپ کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ آپ کو اس سے محبت ہوتی ہے. دوسری بات عرض کروں، اگر فرض کریں کسی کے گھر میں کوئی مریض ہو، وہ کوئی بھی نیکی کرتا ہے، کس نیت کے ساتھ کرتا ہے؟ کہ اس بندے کی بیماری صحیح ہو جائے، اس کو نیت میں شامل کرتا ہے. میں اپنے آپ سے کہہ رہا ہوں، آپ یقیناً کرتے ہوں گے، میں آپ کے اوپر کوئی الزام نہیں لگا رہا. ہم اپنے آپ سے پوچھیں، ہم کتنی مرتبہ حسین کی مجلس میں آ کر روئے اس نیت کے ساتھ کہ ہم روتے رہیں اور امام کا ظہور ہو جائے. آپ عزادار ہیں، آپ آنسو روتے ہیں. جس امام کا ہم ذکر کر رہے ہیں انہوں نے خود فرمایا، اے میرے جد حسین، میں آپ کے اوپر آنسوؤں کے بدلے میں لہو روتا ہوں. ایک شخص نے، میں کربلا کا ورود پڑھوں گا آج، لیکن ایک جملہ سن لیں، اس بدل دم ان دموع، بدل دموع دم پر ایک شخص نے آیت اللہ مرشی نجفی سے پوچھا تھا، کہا کہ آخر کون سی مصیبت ہے جسے یاد کر کے وقت کے امام لہو روتے ہیں؟ کیا وہ علی اکبر کی شہادت ہے؟ کیا وہ علی اصغر کی شہادت ہے؟ کیا وہ سید الشہداء کی شہادت ہے؟ کیا وہ حضرت عباس کی شہادت ہے؟ معلوم ہے آیت اللہ مرشی نے کیا کہا کہ تم نے کربلا کو سمجھا ہی نہیں ہے. ان سب شہادتوں پر حسین روئے تھے لیکن پانی روئے تھے. اگر لہو کسی پر سید سجاد روئے تھے تو فقط اور فقط سادات کی غیرت کا مسئلہ تھا. وہ کہتا ہے میں سمجھا نہیں، کہا کہ جب وقت کے امام کو وہ منظر یاد آتا ہے، کجا شرابی کا دربار. جزاک اللہ، جزاک اللہ. کجا علی کی بیٹی، اور فقط اتنا ہی نہیں، شرابی اشارہ کر کے کہتا تھا یہ جو فضا کے پیچھے رو رہی ہے یہ زینب ہے. عزادارو دربار یزید میں بی بی زینب نے ایک مرتبہ اپنے بابا علی کو آواز دی. معلوم ہے کب؟ جب بی بی رو رہی تھی نا، اس نے اشارہ کر کے کہا تھا زینب بتاؤ تمہارا عباس کہاں ہے؟ ہاں عزادارو، آج 2 محرم، میرا غریب امام، کل میں نے آپ کے سامنے پڑھا، رونے میں شرم نہیں کیا، رونے میں شرم نہیں کیجیے گا. جب میں نے محسوس کیا آپ تھک جائیں گے میں مسائل کو ختم کر دوں گا. میرا دل ہے آج تم ایسے رو جیسے 2 محرم کو سکینہ روئی تھی. آج تم ایسے رو جیسے پہنچ کر 2 محرم کو زینب روئی تھی. آواز آئی تھی اب تک عباس زندہ ہے، زینب کے رونے کی وجہ کیا ہے؟ بہن رو کے کہتی ہے بھائی جب سے کربلا میں آئی ہوں کسی کے لہو کی خوشبو ہے. جب مولا مدینے سے چلے مکہ پہنچے، مولا مکے سے چلے، راستے میں مولا کی ملاقات ہوئی. کس سے؟ فرزدق سے. کربلا پہنچے نہیں ابھی تک، فرزدق سے ملاقات ہوئی. مکے سے نکلے، مولا نے پوچھا فرزدق تم نے عید کہاں پہ گزاری؟ فرزدق کہتا ہے مولا کاش میں عید سے پہلے مر جاتا. مولا نے کہا فرزدق اپنے مرنے کی دعا کیوں کر رہا ہے؟ کہ مولا میں نے عید کوفہ میں گزاری. کہا کہ تم نے کیا دیکھا؟ کہ مولا ہر بکرا عید پر میں نے دمبے ذبح ہوتے دیکھے تھے، اس عید پر میں نے 2 جنازے دیکھے. کہ مولا نے کہا کس کے جنازے تھے؟ کہ مولا ایک طرف آ جاؤ، اگر میں نے نام لیا کئی مسلم کی بچیوں تک اس کی آواز رکھ.
جزاک اللہ جزاک اللہ. بولا تمہیں کوئی غم نہ رو رہے سوائے باب الحوائج کے. کہا کہ مولا میں نے دیکھا عید کا دن تھا, مسلم کا جنازہ, سر کٹا ہوا تھا, پیروں میں رسیاں تھی, بچے جنازے کو گھسیٹ رہے تھے, اور ایک حامی کا جنازہ تھا. جیسے امام نے سنا مولا زمین پر بیٹھے رو کے کہتے انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. رونے والوں, مولا نے کہا مسلم کی بیٹی کو بلاؤ. جناب مسلم کی بیٹی کو بلایا گیا. امام نے اسے اپنی آغوش میں بٹھایا, بھانجی کو پیار کیا اور رو کے کہتے ہیں آج کے بعد تیرا بابا میں حسین ہوں. یہ سننا تھا. یہ بیٹی علی کی نواسی تھی, سمجھ گئی. کہتے ہیں ماموں کیا میں یتیم ہو گئی؟ جملہ سنے گا اور اردو کربلا کی ایک روایت. کہا کہ ماموں کیا میں یتیم ہو گئی؟ امام نے کہا بیٹا تجھے کیسے پتا چلا؟ کہا کہ ماموں آپ نے مجھے پیار کیا, آپ نے مجھے گوہر پہنائے, آپ نے مجھے نئی چادر پہنائی, میں سمجھ گئی میں یتیم ہو گئی. رونے والوں, اس منظر کو 4 سالہ سکینہ نے دیکھا. سکینہ نے ذہن میں تصویر بنائی, جب کوئی یتیم ہوتا ہے نا اسے چادر پہنائی جاتی ہے, اسے گوہر پہنائے جاتے ہیں. میں کہتا ہوں بی بی سکینہ یہ حمیدہ بنت مسلم کی قسمت ہے. جب یتیم ہوئی حسین نے پیار کیا, لیکن جب آپ یتیم ہوگی. آزادارو, مولا مسلم کا ماتم کرتے ہوئے, مسلم کو یاد کرتے ہوئے آگے جا رہے تھے. اتنے میں کیا دیکھا, ایک لشکر آتا ہے. وہ کس کا لشکر تھا؟ حر کا لشکر تھا. حر نے امام کے لجا میں فرس میں ہاتھ ڈالا اور ہاتھ ڈالا. امام نے کہا حر تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے, تو نے میرے لجا میں فرس میں ہاتھ ڈالا ہے. حر خاموش ہو جاتا ہے اور ایک ایسا جملہ کہا جو حر کی بخشش کا ضمانت بن گیا. حر نے کہا مولا اگر آپ کی ماں فاطمہ زہرا نہ ہوتی تو میں بھی آپ کو جواب دیتا, لیکن آپ کی ماں فاطمہ زہرا ہے, میں کیا جواب دوں, لیکن میں آپ کو آگے جانے نہیں دوں گا. امام نے مشکیزہ نکالا, کہا حر تو پیاسا ہے, پانی تو پی لے. حر نے پانی پیا, پھر حر کے لشکر کو پانی پلایا, پھر حر کے جانوروں کو پانی پلایا, اور کہتے ہیں میں حسین ہوں, میں سب کو پانی پلاتا ہوں, میں کسی کا پانی بد نہیں کرتا. میں کہتا ہوں ہائے مسلمانوں, جو لوگوں کو پلائے, جانوروں کو پلائے, اگر بند کیا گیا تو اس کے اصغر کا پانی بند. آزادارو, امام حسین کی جب سواری رکی, امام نے کہا اس جگہ کا نام کیا ہے؟ امام نے سواریاں تبدیل کی لیکن سواری آگے نہیں بڑھی. لوگوں نے کہا مولا اس کا نام ہے نینوا. امام نے کہا اس کا کوئی دوسرا نام؟ کسی نے کہا مولا اس کا نام ہے ماریا. امام نے کہا اس کا تیسرا نام؟ کہا اس کا نام ہے شط الفرات. ایسے پوچھتے پوچھتے ایک ضعیف آتا ہے اور آ کر کہتا ہے نبی کے بیٹے یہاں سے چلا جا, ادھر قیام نہ کر. کہا کہ کیوں؟ کہا کہ اس کا نام ہے کربلا. جزاک اللہ جزاک اللہ, اس کا نام ہے کربلا. جیسے امام نے سنا, امام نے کہا خدا کی قسم یہاں پر میرے اکبر کی قبر بنائی جائے, یہاں پر میرے اصغر کی قبر بنائی جائے گی, یہاں پر میری قبر بنائی جائے گی. رونے والوں, امام نے بنی اسد کے لوگوں کو بلایا. مولا نے کہا میں یہ زمین خریدنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا مولا اس زمین کو ایسے ہی لے لیں. مولا نے کہا نہیں میں زمین خریدنا چاہتا ہوں. مولا نے اس زمین کو خریدا. رونے والوں, تمہاری کتنی عظمت ہے کہ حسین نے تمہیں اس وقت بھی یاد کیا جب زمین خرید لی. مولا کہتے میں یہ تمہیں زمین واپس کرتا ہوں, لیکن میرے 3 شرائط ہیں. کیا کہ میں غریب جب مارا جاؤں نا میری تربت پر مٹی ڈال دینا. کہ دوسری یہ میرا کوئی زوار آئے اسے میری قبر کا نشان
کہا کہ مولا تیسری، امام نے کہا میری تیسری شرط یہ ہے کہ میرے زوار کو 3 دن تک مہمان رکھنا۔ ان کے مرد چلے گئے، امام نے خواتین کو بلایا اور کہا کہ نبی کی بیٹی کا بیٹا ہوں، اگر تمہارے مرد مجھے دفنانے نہ آئے نا، تم عورتیں گھروں سے پانی کا بہانہ کر کے نکلنا اور مجھے غریب پہ مٹی ڈال دینا۔ جب وہ چلے گئے امام نے کہا اپنے بچوں کو بھیجو۔ جب بچے آئے ہیں مولا نے کہا میں حسین نبی کا بیٹا ہوں، میں ساتھ میں اصغر لایا ہوں، ساتھ میں سکینہ لایا ہوں، اگر تمہارے مرد بھی نہ آئیں عورتیں بھی نہ آئیں تم گھر سے کھیلتے ہوئے آنا، مجھ غریب کی قبر پر مٹی۔ آخری جملے آپ کی زحمت تمام۔ امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں خیمے لگائے، خیمے کا لگنا تھا۔ بی بی زینب کہتی ہیں بھیا جب سے کربلا آئی ہوں میرے دل میں عجیب عجیب خیالات آ رہے ہیں، مجھے ایسا لگتا ہے اس جگہ پہ کچھ ہونے والا ہے۔ غریب نے بہن کو کوئی جواب نہیں دیا۔ اتنے میں رات ہوئی، جیسے یہ آج 2 محرم کی رات ہے، کسی کی آنکھ لگی۔ بی بی زینب اٹھی اور کہتی ہیں بھیا میں نے خواب میں اماں زہرا کو روتے ہوئے دیکھا، جو رو رو کر مجھے کہہ رہی ہے زینب میرا حسین پیاسا۔ اللہ لعنت اللہ علیکم سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ ماتم حسین۔ احمد کا سفینہ درمیان کربلا، آل 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 احمد کا سفینہ درمیان کربلا، آ گیا لکھنے لہو سے، آ گیا لکھنے لہو سے داستان کربلا، کربلا 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 کربلا، آل احمد کا سفینہ درمیان کربلا، آل احمد کا سفینہ درمیان کربلا، آل احمد کا سفینہ درمیان کربلا، کس کے اکبر نے کیا
اللہ کو اکبر دشت میں کس کے اکبر نے کیا اللہ کو اکبر دشت میں اے مسلمان گوش حق سے اے مسلمان گوش حق سے سن اذان کربلا 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 آل احمد کا سفینہ درمیان کربلا آل احمد کا سفینہ درمیان کربلا آل احمد کا سفینہ درمیان جس کے ہر ایک کربلا جس کے ہر ایک عشق نے تاریخ لکھ دی ظلم کی جس کے ہر ایک عشق نے تاریخ لکھ دی ظلم کی وہ محرک ہے امیر وہ محرک ہے امیر کاروان کربلا 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 آل احمد کا سفینہ درمیان کربلا آل احمد کا سفینہ نام بولا سب پڑھیں کربلا آل احمد کا سفینہ درمیان کربلا آل احمد کا سفینہ درمیان کربلا نوبت شہباز ہے در اصل ماتم کی صدا نوبت شہباز ہے در اصل ماتم کی صدا لال سہوانی کلندر لال سہوانی کلندر ترجمان کربلا 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 آل احمد کا سفینہ درمیان کربلا آل احمد کا سفینہ درمیان کربلا آل احمد کا سفینہ درمیان کربلا نوبت شہباز ہے در اصل ماتم کی صدا نوبت شہباز ہے در اصل ماتم کی صدا لال سہوانی کلندر لال سہوانی کلندر ترجمان کربلا 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 آل احمد کا سفینہ درمیان کربلا آل احمد کا سفینہ درمیان کربلا آل احمد کا سفینہ درمیان کربلا جو پیامبر بھی نہ کر پائے سر دشت بلا جو پیامبر بھی نہ کر پائے سر دشت بلا خون سے تیرے ہوا ہے خون سے تیرے ہوا ہے اطمینان کربلا 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 آل احمد کا سفینہ درمیان کربلا آل احمد کا سفینہ درمیان کربلا آ گیا لکھنے لہو سے آ گیا لکھنے لہو سے داستان کربلا 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 کربلا
مدد کا سفینہ درمیان کربلا، آل احمد کا سفینہ درمیان کربلا، بن گئی خاکِ شفاہی چادر زینب رضا، بن گئی خاکِ شفاہی چادر زینب رضا، چادر زینب بنی ہے، چادر زینب بنی ہے، صاحبان کربلا، 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 پردیسیاں لراسیاں کوئی مدد کو آو ہاں، 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 میری ماں زہرا دی پاکردہ، میری ماں زہرا دی پاکردہ، کوئی لوٹے تو بچاؤ ہاں، کوئی مدد کو آو ہاں، پردیسیاں لراسیاں کوئی مدد کو آو ہاں، پردیسیاں لراسیاں کوئی مدد کو آو ہاں، میری ماں زہرا دی پاکردہ، میری ماں زہرا دی پاکردہ، کوئی لوٹے تو بچاؤ ہاں، کوئی مدد کو آو ہاں، پردیسیاں لراسیاں 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 کوئی مدد کو آو ہاں، میرا غازی ویر ڈر گیا ہے، نہ اکبر ہے نہ قاسم ہے، میرا غازی ویر ڈر گیا ہے، نہ اکبر ہے نہ قاسم ہے، کل رہ گیا پردیس میں اسوار گیا وہ ہاں، کوئی مدد کو آو ہاں، پردیسیاں لراسیاں 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 کوئی مدد کو آو ہاں، رد موتے ملک اصغر کی شبیر ہے رو رو کے آگے، رد موتے ملک اصغر کی شبیر ہے رو رو کے آگے، جڑا میں بھی کہہ نہیں سکتا ہے وہ دا ڈور میں دسا ہو ہاں، کوئی مدد کو آو ہاں، پردیسیاں لراسیاں کوئی مدد کو آو ہاں، پردیسیاں لراسیاں کوئی مدد کو آو ہاں، پردیسیاں لراسیاں کوئی مدد کو آو ہاں، خسدہ ہے دکھنجے بابا حسین سکینہ بیٹھ کرے، خسدہ ہے دکھنجے بابا حسین سکینہ بیٹھ کرے، بابے دیوال کمینے تو کوئی آن چھڑاو ہاں، کوئی مدد کو آو ہاں،
پردیسیاں کوئی مدد کو آو ہاں پردیسیاں الراسیاں کوئی مدد کو آو ہاں پردیسیاں الراسیاں کوئی مدد کو آو ہاں میری مازارا دی پاتردا میری مازارا دی پاتردا کوئی لٹ تو بچاؤ ہاں کوئی مدد کو آو ہاں پردیسیاں الراسیاں کوئی مدد کو آو ہاں پردیسیاں الراسیاں کوئی مدد کو آو ہاں ہاتھ بچ کے رسیاں نال میرے لٹی چادر میری ظالم نے ہاتھ بچ کے رسیاں نال میرے لٹی چادر میری ظالم نے بے غور کفن پیا ویر میرا کوئی کفن پواو ہاں کوئی مدد کو آو ہاں پردیسیاں الراسیاں کوئی مدد کو آو ہاں پردیسیاں الراسیاں کوئی مدد کو آو ہاں پردیسیاں الراسیاں کوئی مدد کو آو ہاں چل ہے دردا میں حالوں کو نر پاک بطور بجایا چل ہے دردا میں حالوں کو نر پاک بطور بجایا میں دین بچانا نالے دا لگ دین چلاو ہاں کوئی متوجہ زیارت السلام علیکم یا ابا عبداللہ السلام علیکم ابن رسول اللہ السلام علیکم ابن امیر المومنین وابن سید الوسیین السلام علیکم ابن فاطمة الزہراء سیدۃ النساء العالمین السلام علیکم ابو الفضل العباس ابن امیر المومنین السلام علیکم جمیع شہداء کربلا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا غریب الغرباء السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء السلام علیکم یا شمس الشموس ویا آنیس النفوس ایها المدفون بأرض الطوس الرضا المرتضى ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان الامان 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 من فتنة الزمان السلام علیکم یا شریک القرآن السلام علیکم یا امام الانس والجان عجل اللہ تعالی فرجک وسهل اللہ تعالی مخرجک سیدی ارزقنا فی الدنیا زیارتک وفی الآخرت شفاعتک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائه فی هذه الساعة وفی كل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وتمتعه فيها طويلا وعجل فرجهم برحمتك يا أرحم الراحمين صلوات